السلام علیکم مطیع اللہ جان MJTV۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی حکومت نے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے جس کے مطابق انٹر سروسز انٹیلیجنس جو فوج کا خفیہ ادارہ ہے وہ اب بیوروکریسی کی تمام تعیناتیوں، تبادلوں، ترقیوں کے حوالے سے خصوصی طور پہ ویٹنگ کرے گا، یعنی ان کی اسکروٹنی کرے گا، ان کا جائزہ لے گا، اور یہ ویٹنگ جو ہے سیکیورٹی کے پہلو سے کی جائے گی۔ اس پہلو سے دیکھا جائے گا کہ جو افسر گریڈ 18، 19، 20، 21، 22 میں جس کو ترقی ملنے والی ہے یا جس کا تبادلہ ہونے والا ہے، کیا اس کے کسی دشمن ملک سے تعلقات تو نہیں ہیں؟ کیا اس کے کچھ غیر آئینی یا غیر قانونی سرگرمیوں میں وہ ملوث تو نہیں ہے؟ کہیں وہ کرپٹ تو نہیں ہے؟ اس کا کردار کیسا ہے؟ تو ان تمام معاملات پہ ISI جو ہے وہ ان تمام بیوروکریٹس کی فائلیں مرتب کرے گی، خفیہ معلومات ان کی فائلوں میں لکھے گی، اور پھر جب وقت آئے گا ان کے تبادلے کا، تعیناتی کا یا ترقی کا، تو وہ فائلیں وزیر اعظم شہباز شریف کے سامنے پیش کر دی جائیں گی۔ تو اگر یہ کہا جائے کہ اس سے پہلے یہ نہیں ہو رہا تھا تو یہ بھی غلط ہے۔ یہ پہلے سب کچھ ہو رہا تھا، مگر پہلے کچھ شرم پردہ تھا جو شہباز شریف حکومت نے وہ بھی گرا دیا ہے۔ جی ہاں، شہباز شریف حکومت نے یہ اختیار جو ISI کو اب باقاعدہ طور پہ دیا ہے، اس سے پہلے ISI یہ کام کر رہی تھی اور قانونی طور پہ اور سرعام ان کو اس بات کی شاید اجازت نہیں تھی، اور یہ کام وہ صرف بیوروکریسی کی حد تک نہیں بلکہ عدلیہ کے اندر جو ہائی کورٹ میں ججز کی تعیناتیاں ہوتی تھی، اس حوالے سے بھی جب کسی وکیل کا نام ہائی کورٹ میں تعیناتی کے لیے آتا تھا تو ISI اور دوسرے خفیہ اداروں کی رپورٹیں بھی جوڈیشل کمیشن کے سامنے پیش ہوتی تھی، اور ہمیں بہت سارے چیف جسٹس صاحبان نے آف دا ریکارڈ، اور بلکہ ریٹائرڈ چیف جسٹس صاحبان نے اور جو جوڈیشل کمیشن کے ممبران ہیں انہوں نے یہ بتایا ہے کہ ISI کی رپورٹیں جو کمیشن کے سامنے کسی وکیل کے بارے میں رکھی جاتی تھی تو وہ کبھی کبھی تو بہت ہی سیریس الزامات پر مبنی ہوتی تھی اور کبھی کبھی انتہائی مضحکہ خیز معلومات پر مبنی ہوتی تھی، اور ISI کی ان رپورٹوں کو کچھ چیف جسٹس صاحبان قبول کرتے تھے، اس کا اثر لیتے تھے، اور کچھ نے اصولی موقف یہ اپنایا کہ جب تک ان دستاویزات پہ دستخط نہیں ہوں گے ISI کے متعلقہ افسر کے جو اتنے سنگین الزام لگا رہا ہے، اس وقت تک ان رپورٹوں کو کنسیڈر نہیں کیا جائے گا۔ اور یہی بات پارلیمانی کمیٹی میں بھی ہوئی، اور پارلیمانی کمیٹی کے اراکین نے بھی یہی بات ISI کے نمائندوں سے بھی کہی کہ آئندہ جو بھی خفیہ رپورٹ آپ کسی وکیل کے بارے میں دیں گے جس کو ہائی کورٹ کے لیے کنسیڈر کیا جا رہا ہے تو وہ دستخط شدہ ہوگی اور متعلقہ افسر کا نام بھی ہوگا، اور اس سے پہلے بغیر دستخط شدہ ایک نوٹ آ جاتا تھا کہ فلاں آدمی بڑا غلط کردار کا آدمی ہے جی، یہ تو دشمن ملک کا آدمی ہے، یہ تو غدار ہے جی، یہ تو ریاست مخالف عناصر کے ساتھ ملا ہوا ہے۔ ایسے مضحکہ خیز الزامات تھے۔ ایک ذریعے نے تو یہ بھی بتایا کہ جب پارلیمانی کمیٹی کے اجلاس میں ایک ایسی انٹیلیجنس رپورٹ بھی پیش کی گئی جس میں کہا گیا تھا کہ یہ صاحب جو ابھی ہائی کورٹ اسلام آباد کے جج لگنے جا رہے ہیں یہ مطیع اللہ جان کے وکیل تھے، بس فل سٹاپ، اور یہ ایک انٹیلیجنس رپورٹ تھی اور یہ میرے کون سا کیس تھا، وہ توہین عدالت کا ایک کیس تھا جس میں ایک سینئر لائر میرے وکیل تھے اور اب وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ایک معزز جج ہیں۔ تو یہ اس قسم کی انٹیلیجنس رپورٹس اب بیوروکریسی کے حوالے سے بھی اختیار مل گیا ہے باقاعدہ شہباز شریف صاحب کی حکومت میں۔ شہباز شریف صاحب نے ایسا کیوں کیا ہے؟ شہباز شریف صاحب کی اپنی فائلیں بھی بہت موٹی ہو گئی ہیں، ان میں بھی بہت کچھ رکھا جا چکا ہے، جو کرپشن کے مقدمات کا سامنا وہ کر رہے ہیں، بطور وزیر اعظم بھی پیشیاں بھگت رہے ہیں اور ان کے بیٹے حمزہ شہباز بھی بھگت رہے ہیں، تو ان مقدمات کے حوالے سے شاید شہباز شریف صاحب کو کچھ خاص امیدیں ہیں کہ شاید ان کی جان چھوٹ جائے، تو اس کے لیے اتنا زیادہ اختیار دیا جا رہا ہے خفیہ اداروں کو۔ یہ کیا کوئڈ پرو کو ہے؟ یہ انتہائی عجیب بات ہے، اور سب سے بڑھ کے یہ کہ نون لیگ وہ سیاسی جماعت ہے اور نواز شریف اس سیاسی جماعت کے لیڈر ہیں جو لندن میں بیٹھ کے بڑی بڑی تقریریں کیا کرتے تھے، اور مجھے یقین ہے کہ ابھی بھی ان کی جو خاموشی ہے وہ یقین حیران ضرور ہو رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب معلوم نہیں کہ یہ ISI کو بیوروکریسی کی فائلیں مرتب کرنے کے حوالے سے بااختیار بنانے کا معاملہ نواز شریف کے سامنے آیا یا نہیں، مگر لگتا یہ ہے کہ شہباز شریف نے یہ جو فیصلہ کیا ہے ضرور کسی مصلحت کے تحت کیا ہے۔
اب اگر یہ کہا جائے کہ کسی بیوروکریٹ کی ترقی اور تبادلے اور تعیناتی کے لیے ISI سے ویٹنگ کروائی جائے گی یا ان سے پوچھا جائے گا، تو اس کا مطلب صرف یہ تو بالکل نہیں ہے کہ ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے۔ اس کا مطلب ہم سب اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو بیوروکریٹ ISI کی یا دوسرے خفیہ افسران کی ایک ٹیلی فون کال پہ فوری طور پہ ہر کام کریں گے، ان کی فائلیں کلیئر ہوں گی۔ اور یہ انتہائی ایک عجیب بات ہے کہ ان بیوروکریٹس کے لیے تو سویلین ادارے پہلے سے موجود تھے۔ جو انٹیلیجنس بیورو ہے ہماری سویلین انٹیلیجنس ایجنسی، وہ باقاعدہ قانونی طور پہ پہلے سے یہ کام کر رہی تھی، مگر ہمارے شہباز شریف صاحب جو ووٹ کی عزت پہ بلیو کرتے ہیں، سویلین بالادستی پہ بلیو کرتے ہیں، وہ اب انٹیلیجنس بیورو کو بھی اس قابل نہیں سمجھتے کہ وہ ان سول بیوروکریسی کے افسران کے حوالے سے اپنی کوئی رائے دے سکیں ان کی سیکیورٹی کے حوالے سے۔ اور شہباز شریف صاحب کو چاہیے کہ انٹیلیجنس بیورو کو بند کر دیں، اور اگر اتنا عدم اعتماد ہے ان کو اپنے سویلین بیوروکریسی کے اوپر، ان کے کردار کے اوپر اتنا شک ہے کہ اب ہر بیوروکریٹ کی سیکیورٹی کلیئرنس کے لیے وہ ISI سے پوچھیں گے اور پھر ان کے مشورے سے ان کو تعینات کیا جائے گا، تو پھر یہ حکومت آپ کی تو نہیں ہے، یہ شہباز شریف کی حکومت نہیں ہے، یہ پھر نیوٹرلز کی ہی حکومت ہوگی۔ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ ہم نیوٹرل ہیں، اور دوسری طرف مزید عملی طور پہ جو اختیارات شہباز شریف حکومت کی طرف سے دیے جا رہے ہیں، اس سے لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جو محض مطالبے کر رہے ہیں کہ نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے، تو شہباز شریف صاحب تو عملی طور پہ اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل نہیں رکھنا چاہ رہے ہیں۔ بظاہر کہہ رہے ہیں کہ دیکھو جی سیاست میں گھسیٹا جا رہا ہے، اور اسٹیبلشمنٹ بھی کہہ رہی ہے کہ ہمیں سیاست میں نہ گھسیٹا جائے، مگر سچی بات یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کہنے کا مطلب تو اب یہ لگتا ہے کہ ہمیں سیاست سے باہر نہ گھسیٹا جائے۔ اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے۔ شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ عملی طور پہ یہی کر رہے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کو نیوٹرل نہیں رکھنا۔ خبریں چھپوائی جا رہی ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں، ہم نیوٹرل رہیں گے، اور بڑے سینئر صحافی بھی ذرائع سے خبریں دے رہے ہیں کہ جی وہ نیوٹرل رہیں گے، لیکن عملی طور پہ جو شہباز شریف نے اب یہ نوٹیفیکیشن جاری کر کے ISI کو اختیار دیا ہے، اس سے یہ بالکل نہیں لگتا کہ شہباز شریف اور عمران خان مختلف پیجز پہ ہیں، دونوں ایک ہی صفحے پہ ہیں۔ ایک عملی طور پہ وہ کام کر رہا ہے، اور ایک بظاہر جانتے بوجھتے ہوئے ظاہری طور پہ کہہ رہا ہے کہ یہ کام کرنے چاہیے۔ تو دونوں ایک ہی صفحے پہ ہیں۔ ماشاءاللہ سے عوام کے پاس اب کوئی چوائس نہیں ہے، عوام اپنی ووٹ لے کے جو ہے سوچ رہی ہے کہ اس کو ووٹ دینا ہے۔ دونوں ایک جیسے ہیں جہاں تک یہ اسٹیبلشمنٹ کا تعلق ہے، اور دونوں بظاہر شہباز شریف کے اس نوٹیفیکیشن کے بعد تو لگتا ہے کہ دونوں میں کوئی اختلاف نہیں ہے جہاں تک ووٹ کو عزت دینے کا معاملہ ہے۔ اور یہ بہت واضح ہے کہ شہباز شریف اور ان کی پارٹی جو ہے وہ کس کو عزت دینا چاہ رہے ہیں، وہ جس کو بھی عزت دینا چاہ رہے ہیں وہ یقیناً عوام کی ووٹ نہیں لگتی۔ اور اسی ترازن میں اگر دیکھا جائے، مریم نواز بھی بہت بیانات دیتی رہی ہیں ماضی میں بھی اس کے حوالے سے، جنرل فیض حمید کا نام لے کے ان پہ تنقید کرتی رہی ہیں۔ تو یہ سب کچھ جو اب شہباز شریف کی حکومت کر رہی ہے، تو اس کے بعد تو لگتا ہے کہ مریم نواز شریف کی بھی جو تنقید ہوتی تھی نام لے کے ISI کے افسران کا، وہ بلا جواز تھی۔ کیا ضرورت تھی اس تنقید کی، اگر آپ نے آخر میں وہی کرنا تھا کہ جو یہ ادارے نیوٹرل ادارے پہلے سے کر رہے تھے، اب آپ ان کو باقاعدہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے اختیار دے رہے ہیں، تو پھر کیا ضرورت تھی ایسی تنقید کرنے کی، ایسی تقریریں کرنے کی کہ یہ سیاست میں ملوث ہیں اور یہ سیاسی انجینئرنگ۔ پہلے آپ کا الزام تھا کہ سیاسی انجینئرنگ ہوئی ہے، پہلے آپ سلیکٹرز کہتے تھے، اب آپ نے سلیکٹرز کو بیوروکریسی کے لیے بھی سلیکٹرز کا باقاعدہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے اختیار دے دیا ہے۔ تو یہ ہے شہباز شریف کی حکومت۔ نہ جانے کیا مجبوریاں ہیں، ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے ہیں، خوف کا شکار ہیں، اور اب بیوروکریسی کی تبادلوں اور ترقیوں کے لیے بھی تمام اختیار جو ہے اس نوٹیفیکیشن کے بعد واضح طور پہ ISI کو دے دیا گیا ہے، جو نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اب ISI کے حوالے سے میں نے دیکھا ہے کہ ہمارے بہت سے لوگوں کی obsession ہے، عمران خان کی obsession تھی کہ میں نے ISI کے سربراہ کو تبدیل نہیں کرنا، یہ چلا گیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل اور امریکہ اور بھارت جو ہے پاکستان توڑنے کی سازش میں ملوث تھا، اور میں اسی لیے ISI کے سربراہ کو تبدیل نہیں کرنا چاہ رہا تھا۔ اور دوسری طرف شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ اتنے ماشاءاللہ سے زبردست ایڈمنسٹریٹر ہیں کہ اب ان سے اپنے سویلین بیوروکریٹس کی کارکردگی بھی نہیں جانچی چاہتی، اور ان کی سیکیورٹی وہ
ان کے بارے میں ان کو بھی کچھ نہیں پتہ، وہ بھی ISI سے پوچھ رہے ہیں. تو ان کے تمام سویلین ادارے ناکارہ ہو چکے ہیں. یہ شہباز شریف کی طرف سے ایک بہت بڑا عدم اعتماد ہے اپنے ان سرکاری افسروں کے اوپر جن کے ذریعے وہ حکومت کرنا چاہتے ہیں، مگر شاید اب وہ جن سرکاری افسروں کے ذریعے حکومت کرنا چاہتے ہیں وہ سویلین بیوروکریسی کم از کم نہیں ہے. تو بات کر رہے تھے obsession کے حوالے سے. ہم نے دیکھا ہے کہ عمران خان کی حکومت نے اپنے دور میں ایک نیشنل انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کمیٹی بنائی تھی. اب وہ نیشنل انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کمیٹی کا جو سربراہ تھا وہ بھی ISI کا سربراہ بنا دیا تھا. وہ انٹیلیجنس کوآرڈینیشن کمیٹی میرے خیال میں 1-2 دفعہ ملی، خبریں چھپی اور اس کے بعد ابھی تک وہ بھی غائب ہیں. اب شہباز شریف صاحب نے آ کے باقاعدہ جو ہے وہ ISI کو یہ اختیار دے دیا ہے کہ تمام سویلین بیوروکریسی کے حوالے سے وہ ویٹنگ کریں گے اور وہ ان کی فائلیں مرتب کی جائیں گی، ان کا ریکارڈ مرتب کیا جائے گا. تو اس کام کے لیے تو پھر شہباز شریف صاحب اس کا مطلب ہے آپ نے یہ اختیار بھی دے دیا ہے ISI کو کہ وہ بیوروکریسی کے ٹیلی فون ٹیپ کریں گے، ان کی ای میل مانیٹرنگ کریں گے، ان کا پیچھا کریں گے، ان کے اہل خانہ کے بارے میں معلومات اکٹھی کریں گے اور پھر وہ وزیر اعظم شہباز شریف کے سامنے فائل رکھ دیں گے کہ یہ شخص بڑا کرپٹ ہے اور یہ شخص کے رابطے جو ہے بیرون ملک سے ہیں، سفارت خانوں سے ہیں، یہ شخص جو ہے وفادار نہیں ہے، اور شہباز شریف صاحب اس پہ کوکی مار دیں گے، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب، اور کہیں گے ہاں اس کو ترقی نہیں دینی، اس کو دینی ہے، اس کو ترقی نہیں دینی. تو وہ جو آپ نے سول سروس رولز بنائے ہیں، وہ جو آپ نے قواعد بنائے ہیں، وہ جو آپ نے میرٹ کا کرائٹیریا بنایا گیا، وہ جائے بھاڑ میں. اور یہی شہباز شریف صاحب جن کے بارے میں مشہور تھا کہ بڑا میرٹ پہ وہ بڑا تیز کام کرتے ہیں، اب وہ بیوروکریسی کی میرٹ کی جو جانچ پڑتال ہے وہ بھی اب خود کرنے کے قابل نہیں رہے، وہ بھی اب کروائی جائے گی جناب ISI سے. تو اسٹیبلشمنٹ ڈویژن جو اسی کام کے لیے بنا ہے، جو بیوروکریسی کے معاملات پہ، ان کی کارکردگی پہ، ان کی ترقیوں اور تبادلوں پہ نظر رکھتا ہے، اس اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کو بھی بند کر دیں. اور شہباز شریف صاحب اس اسٹیبلشمنٹ ڈویژن کے اندر آپ DG ISI کو لا کے بٹھا دیں اور تمام سویلین اداروں کو یہ جو نوٹیفیکیشن ہے یہ بنیاد بنے گی ان تمام سویلین اداروں کی تباہی کی اور ان کے اوپر عدم اعتماد کی. اور تاریخ میں لکھا جائے گا کہ ایک شہباز شریف صاحب تھے، ان کو شاید وزیر اعظم بننے کا بہت شوق تھا اور اس کام کے لیے وہ ہر اصول کو قربان کرنے کے لیے تیار تھے، اور ان کے ماشاءاللہ سے فرزند بھی وزیر اعلیٰ تھے. تو اس لیے تمام کمپرومائزز جو ہیں شاید ان کے لیے بہت ضروری تھی. اچھا، یہ صرف حکومت نہیں ہے اور یہ صرف سیاستدان نہیں ہے، ہماری عدلیہ بھی ISI جیسے خفیہ ادارے کے حوالے سے بہت obsession کا شکار ہے. چاہے وہ پاناما ٹرائل کے اندر GIT ہو جس میں ISI کے نمائندے بھی ڈالے گئے تھے، MI ملٹری انٹیلیجنس کے نمائندے بھی ڈالے گئے تھے، ان کو کرپشن کی تحقیقات کا جو ہے وہ حکم دیا گیا تھا، اور وہ جو پہاڑ کھودا گیا تو اس میں سے اقامہ کا چوہا نکلا اور اسی مرے ہوئے چوہے کی بنیاد پہ سابق وزیر اعظم نواز شریف کی حکومت کو ان کے جو سابق وزیر اعظم تھے ان کو نااہل قرار دے دیا گیا تھا. تو ایک پاناما کیس میں GIT کے اندر ہمارے انہی معزز ججوں نے، سپریم کورٹ کے ججوں نے جو بڑے امپریس ہیں ISI سے اور MIC سے، ان کو ڈالا، اور ایک سیاسی معاملے میں کیس میں GIT کے اندر ان کو بٹھا کے ایک وزیر اعظم کے خلاف تحقیقات کروائی. اور ابھی ایک حال ہی میں جو عمران خان کے اوپر الزام لگا کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ڈی چوک میں وہ تمام کارکنوں کو آنے کا کہہ دیا، تو اس کیس میں بھی جو فیصلہ آیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے اس میں کہا گیا ہے کہ DG ISI بھی جو ہیں یہ انویسٹیگیشن کریں گے، انٹیلیجنس بیورو کے چیف بھی انویسٹیگیشن کریں گے، پولیس IG بھی انویسٹیگیشن، چیف کمشنر بھی، اور سارے اپنی اپنی رپورٹیں دیں گے. تو ISI کی رپورٹ بھی ہوگی، IB کی رپورٹ بھی ہوگی، اور ہمارے معزز ججز جو ہیں سپریم کورٹ کے وہ بیٹھ کے پھر فیصلہ کریں گے کہ کیا عمران خان نے واقعی سپریم کورٹ کی خلاف ورزی کی ہے یا نہیں. حالانکہ وہ ویڈیو بیان سے واضح تھا، اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے اپنے اختلافی بیان میں واضح کر دیا ہے کہ جناب وہ ایویڈنس بھی تھا، سمپل ہے تو ان عدالت کی کارروائی تو ہونی ہے، اس کے لیے آپ ISI سے جو ہے انویسٹیگیشنیں کروا رہے ہیں. آپ اتنے اس معاملے کے لیے بھی، جلسے جلوسوں کی تحقیقات کے لیے بھی ISI سے جو ہے ہماری سپریم کورٹ کام لے رہی ہے اور ان کو ڈائریکٹ حکم کر رہی ہے. ISI کو حکم دینے کا شاید شوق اس لیے بھی پورا کیا جاتا ہے، تو ویسے تو لاپتہ افراد کے کیسز میں تو ان کو طلب کرنے کی ہمارے معزز ججوں کو ہمت نہیں پڑتی، تو آرڈر کے اندر لکھ دیتے ہیں ISI رپورٹ پیش کرے. تاثر یہ ملتا ہے کہ سپریم کورٹ کو ISI جواب دہ ہے اور معزز ججز جو ہیں سپریم کورٹ سے وہ ISI سے رپورٹیں منگوا رہے ہیں. بھئی اگر ہمت اور حوصلہ ہے تو لاپتہ افراد کے کیسز میں جن DG ISI کو آپ جلسے جلوسوں کی تحقیقات کے لیے کام دیتے ہیں ان DG ISI کو عدالت میں طلب کریں، اور لاپتہ افراد کے کیسز جو ہے ان کے بارے میں پوچھیں کیوں ہزاروں افراد لاپتہ ہیں ابھی تک.
تو یہ ISI کو جو آپ یہ ٹاسک دے رہے ہیں جلسے جلوسوں کی احتجاج اور ان کی انکوائریاں کرنے کا، اس کا تو ایک ہی مقصد ہے کہ اب باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ کو، جو خود کو بظاہر نیوٹرل کہہ رہی ہے، سپریم کورٹ کے معزز ججز بھی چاہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کا پلہ بھاری ہو اور اسٹیبلشمنٹ کو وہ اختیار مل جائے جس کو سیاسی انجینئرنگ کہتے ہیں۔ اب یہ ISI سے رپورٹ جو ہے جلسے جلوس عمران خان کے ریلی کے بارے میں منگوانے کا ایک ہی مقصد ہے کہ ISI کی بارگیننگ پوزیشن جو ہے، جو پولیٹیکل بارگیننگ پوزیشن ہے عمران خان کے مقابلے میں اور شہباز شریف کی حکومت کے حوالے سے، تو وہ ISI کی پوزیشن کو جو ہے وہ بڑھایا جائے۔ تو سپریم کورٹ جو ہے اب باقاعدہ اپنے احکامات میں ISI کو بھی انوالو کر کے ان کو بھی سیاسی نوعیت کے ٹاسک دیے جا رہے ہیں۔ سپریم کورٹ کے معزز ججز کی طرف سے ISI کو، جو کہ فوج کا ادارہ ہے، اس کو پولیٹیکل سرگرمیوں کے حوالے سے تحقیقات کا حکم دے کے سیاست میں ملوث کیا جا رہا ہے باقاعدہ طور پہ، اور اب ایک سپریم کورٹ کے ان احکامات کی وجہ سے عام لوگوں کو یہ تاثر مل رہا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر ISI یہ کام کرتی ہے اس میں کوئی بڑی بات تو نہیں ہے، اور یہ ISI کے ان فوجی افسران کی بھی حلف کی خلاف ورزی ہے کہ اگر وہ سیاسی احتجاج اور ریلیز کے حوالے سے بھی انویسٹیگیشنیں کریں گے اور رپورٹیں پیش کریں گے، اور یہ سپریم کورٹ کے معزز ججز بھی اپنے حلف کی خلاف ورزی کر رہے ہیں کہ وہ فوج کے اس ادارے کو اس طرح کی انویسٹیگیشنیں سونپ رہے ہیں جس ادارے نے قسم اٹھائی ہے، حلف اٹھایا ہوا ہے کہ وہ سیاسی سرگرمیوں میں شریک نہیں ہوں گے۔ اب یہ سپریم کورٹ ایسے کیوں کر رہی ہے؟ وہ کیوں ہر معاملے میں ISI کو بیچ میں لاتی ہے؟ اس کا مقصد ایک ہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور جوڈیشری بظاہر اب مل کے جو ہے معاملات کو اپنے کنٹرول میں لے رہے ہیں، اور شہباز شریف جیسے لوگ جو ہیں جو کہ ایک کمزور سیاسی قیادت کے ایک سمبل بن چکے ہیں، ان کے ہاتھ سے نہ صرف یہ کہ اپنا اختیار نکل رہا ہے بلکہ وزیر اعظم کے عہدے کا اختیار بھی آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے، اور سپریم کورٹ کے جو موجودہ ججز ہیں یہ اور اسٹیبلشمنٹ نام نہاد نیوٹرلز مل کر جو ہے اب سیاستدانوں اور اس پورے سیاسی نظام کو کی بے توقیری کر رہے ہیں، اور لوگوں کو یہ تاثر دے رہے ہیں کہ یہ کرپٹ ہیں سیاستدان، اور یہ سیاسی عمل ملک میں ناکام ہو چکا ہے، اور اس میں صرف ایک نیوٹرل اسٹیبلشمنٹ اور صرف ایک عدلیہ جو ہے وہ فرشتہ ہے، آسمان سے اتری ہے، اس میں کوئی خامیاں نہیں ہیں، باقی سب جو ہیں یہ لوگ جیل میں ڈالنے کے قابل ہیں۔ تو یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ ہمارا جو ایک وزیر اعظم اور ہماری جو سیاسی جماعتیں ہیں، افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ یہ 9 اتحادی سیاسی جماعتیں ہیں، ان سارے میں سے ایک بھی سیاسی جماعت نے نہیں کہا کہ شہباز شریف صاحب آپ وزیر اعظم آپ ہیں، آپ کے اندر اسٹیبلشمنٹ ڈویژن ہے، آپ کے اندر انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، سویلین انٹیلیجنس ایجنسیاں ہیں، آپ کیوں فوج کو سیاسی سرگرمیوں میں ملوث کرواتے ہیں؟ ایک طرف خود وزیر اعظم جو ہے ISI کو اس طرح کی سیاست ہے، بالکل ہے، جب آپ بیوروکریٹک افسروں کی ترقی تبادلہ تنازع کے لیے آپ کے پاس اختیار مل جائے گا فائلیں ان کی بنانے کا، ان کی مانیٹرنگ کرنے کا، ان کی سرویلنس کرنے کا، تو یہ سیاسی سرگرمی نہیں ہے تو کیا ہے؟ اور دوسری طرف ججز ماشاءاللہ سے آرڈر دیے جا رہے ہیں ISI کو کہ اس احتجاجی ریلی کی انویسٹیگیٹ کریں، اس کی انویسٹیگیٹ کریں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ میرے خیال میں یہ ایک منظم سازش ہے عدلیہ کی طرف سے بھی اور ہمارے نیوٹرل اداروں کی طرف سے بھی کہ ان سیاسی عمل کو پاکستان کے اندر اتنا بے عزت کر دیا جائے، اتنی اس کی بے توقیری کر دی جائے کہ لوگ کہیں کہ سیاست جو ہے وہ کمزور شہباز شریف کا نام ہے، اور جو عمران خان صاحب ہیں وہ غیر آئینی کام کر رہے ہیں، اور شہباز شریف صاحب جو ہیں عمران خان غیر آئینی مطالبے کر رہے ہیں اور شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ غیر آئینی کام کر رہے ہیں۔ تو دونوں کو، تمام سیاستدانوں کو اس حساب سے بے عزت کرنا اور سیاسی عمل کو اور جمہوری نظام کو جو ہے بے عزت کرنا، یہ واضح طور پہ لگ رہا ہے کہ مقصد ہے آج کل کے حکومتی اور عدالتی فیصلوں کا۔ مطیع اللہ جان MJ TV سے اتنے، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔